نہیں آئی تو وہاں کیوں بیٹھے ہو, یہاں کیوں نہیں آ جاتے؟ ابھی اس کے لیے جو ہے جی میں کوشش کر رہا ہوں پہنچنے کے لیے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اور کوئی آیت کریمہ آپ کے کام آئے گی. ہاں جی, تو اخلاص سے کوشش کریں, دعا کریں. صحیح ہے. اور ہو سکتا ہے آپ کے دل میں جو نیکی تھی شروع سے کہ حمایت کرتے رہے مخالفت کے باوجود, وہی آپ کے کام آ جائے. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح بھی جزا دیا کرتا ہے. صحیح ہے. جی. تو ابھی بات یہ ہے کہ ابھی تھوڑا عرصہ ہوا ہے میں پاکستان گیا ہوں. جی. تو میرے کزن ایک جو ہیں ان کی والدہ جو ہیں وہ بھی احمدی تھی. اچھا. تو وہ بھی تبلیغی جماعت میں وہ شامل ہوئے ہیں. اچھا. تو جو بھی وہاں ان کے گھر جائے وہاں بحث شروع ہو جاتی ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ, ٹھیک ہے, نمازیں پڑھا کیا کرو اور اپنے مال جو ہے وہ ٹھیک کرو. تو میں نے انہیں ذکر کیا کہ بھائی میں اب جو ہے وہ احمدیوں کے ساتھ جمعہ پڑھتا ہوں. ٹھیک. تو کہنے لگے تو آپ تو مرتد ہو رہے ہیں, گمراہ ہو رہے ہیں. تو میں نے کہا بھائی دیکھو مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ غلط ہیں صحیح ہیں, لیکن مجھے ایک بات کا پتہ ہے کہ جو باتیں وہ کرتے ہیں وہ آپ کو غلط باتیں نہیں, وہ یہ نہیں کہتے کہ چوری کرو یا ڈاکہ مارو. ان کی باتوں میں مجھے کوئی ایسی غلط بات نظر نہیں آئی جس سے میں کہوں کہ یہ لوگ جو ہیں غلط ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں تو وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو وہ گیا جا کے کتاب جو ہے وہ ایک اٹھا لایا, بڑی اس نے ورکے جو ہیں ٹٹولے نکالے. ہاں جی. تو وہ کہنے لگا کہ آپ ایسے کرنا کہ اب جب تم واپس جاؤ تو یہ ایک ان سے سوال کرنا. ٹھیک. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, میرے خیال میں تو کوئی ایسی بات نہیں, میں سوال پوچھ لوں گا ان سے. بالکل درست ہے. تو وہ میں نے خود وہ جو ہے وہ کتاب تو مجھے یاد نہیں کیونکہ مگر رات کا جو کافی بھی وقت آپ ہو نے گیا تھا. پڑھا ہے اس میں مجھے یاد آ جائے گا. ہاں جی. تو اس میں وہ یہ لکھا ہوا تھا جی. کہ مرزا صاحب کی وہ کہہ رہے تھے کتاب تھی, کافی موٹی کتاب تھی. تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میں جو ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے مریم بنایا اور میں اپنے ہی پیٹ سے پیدا ہوا. یہ نہیں لکھا ہوا. اچھا. اپنے پیٹ سے پیدا ہوا. تو یہ جو کچھ میں نے وہاں پڑھا میں سمجھ گیا ہوں. آپ کا جو سوال ہے لیکن رکھیں اب. ہاں جی. مجھے سمجھ آ گئی ہے. تو یہ سننے کے بعد میں نے انہوں نے مجھے جلدی سے نا وہ میری بات سن لیجیے, بیٹھ جائیں. ٹھیک. آپ کا سوال بڑی وضاحت سے میں پیش کروں گا اور اس کا جواب بھی دوں گا. میں نے عرض کیا تھا کہ میرا تو واسطہ علماء سے بڑی دیر سے پڑا ہوا ہے, اور جتنے بھی اعتراض آج کل لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں یا چھپے ہوئے پلندے شائع کیے جاتے ہیں, تقسیم کیے جاتے ہیں, وہ میرے علم میں ہیں. تو چونکہ آپ کو پورا علم نہیں, اس لیے ہو سکتا ہے آپ کا سوال ذرا اکھڑا رہے. میں بتا دیتا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لکھا ہے کہ ایک ایسا دور تھا جب مجھ پر مریمی کیفیت طاری تھی, اور وہ بہت ہی تکلیف کا دور تھا. جیسے بچہ پیدا ہونے سے پہلے عورت کو تکلیف ہوتی ہے جس میں سے ایک نیا وجود بننے والا ہو, وہی میری کیفیت تھی, مگر عام عورت کی کیفیت نہیں تھی بلکہ مریم کی کیفیت تھی. اور جیسا مریم کے پیٹ سے عیسیٰ نے وجود پکڑا اور وہ ظاہر ہوا, اسی طرح میری اس تکلیف کی حالت کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے مسیح کے مقام پر فائز فرمایا, اور یہ گویا روحانی بچہ میری مریمی کیفیت کا نتیجہ ہے. یہ ہے اصل عبارت. اب میں اس کی تشریح بتاتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن کی مثال یا تو آسیہ فرعون کی بیوی سی ہے یا مریم کی سی ہے. یہ دو ہی مثالیں ہیں, تیسری کو مثال نہیں دی, اور دونوں عورتوں کی مثالیں ہیں. اور مریم کی مثال دینے کے بعد فرمایا کہ مریم جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی اور اس میں کوئی ذاتی تمنا پیدا نہیں ہوئی کچھ کرنے کی, کچھ حاصل کرنے کی, ہم نے اس میں روح پھونکی اور پھر اس میں سے وہ روحانی بیٹا پیدا ہوا. اس مضمون کا ذکر ایک اور جگہ بھی ملتا ہے, لیکن ایک فرق کے ساتھ. وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهَا مِن رُوحِنَا, ہم نے اس مریم یعنی ہا عورت میں اپنی روح پھونکی. یہاں مرد میں روح پھونکنے کا ذکر ہے. فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا, مومن کی مثال دینے کے بعد, مریم کی پاکیزگی کا ذکر کرنے کے بعد, جب عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر فرماتا ہے تو پہلے طرز بیان سے ہٹ جاتا ہے. جہاں خالص مریم کا ذکر ہے اور مومن کی مثال نہیں, وہاں فرمایا ہے ہم نے اس عورت میں اپنی روح پھونکی. یہاں فرماتا ہے ہم نے اس مرد میں روح پھونکی.
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مومن کیسے مریم ہو سکتا ہے اگر مریمی حالت اس پر طاری کبھی نہ ہو؟ مریمی حالت سے مراد حضرت مسیح علیہ السلام نے آگے تشریح بھی فرمائی ہے، وہ مولوی چھوڑ دیتے ہیں اور گندگی کی طرف مائل ہوتے ہیں، کیونکہ جو چاہے جس طرح چاہے سلوک کرے کسی عبارت سے، وہ آتے ہیں اور بعض دفعہ بڑا تمسخر اڑاتے ہیں، اسی بات کو خوب ہنس کر اور مذاق سے بیان کرتے ہیں۔ ایک دفعہ مسجد اقصیٰ میں ہماری مجلس سوال جواب تھی جلسے کے دنوں میں، جلسہ سالانہ میں، چونکہ 1 لاکھ سے زیادہ آدمی آئے ہوئے تھے، اس لیے ہم مختلف جگہوں پہ میں رات کو اپنا وقت نکال کر اکٹھا لوگوں کو ساتھ سوال جواب کی مجلسیں لگایا کرتا۔ خلافت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ کراچی سے ایک بڑا بھاری وفد آیا ہوا تھا، 600 کے قریب غیر احمدی علماء اور دوسرے لے کے آئے ہوئے تھے، وہ یا وہ احمدی ملا کر تھے یا آپ کراچی کے ہیں ملا کر، کل کنٹینجنٹ جو جماعت کراچی کا تھا 600 کے قریب تھا، اس میں سے 300 کے قریب نان احمدی تھے، جو اتنی بڑی تعداد میں پہلے کبھی نہیں لائے گئے تھے وہاں سے۔ امیر صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ تم سوال جواب کے لیے آ جاؤ، میں اجازت لے کر جلسے سے وہاں آ گیا۔ جتنی باتیں ہوئیں، بڑے مہذب تہذیب اچھے لوگ تھے وہ، اکثر یو پی آئی یا دوسرے بھی، اور ہر سوال کے جواب پر نوٹ کرنے لگ گئے، تسلی کا اظہار کرنے لگ گئے۔ ایک مولوی صاحب کو میں نے دیکھا بڑے بے چین تھے، ان کو پسند نہیں آیا یہ ماحول، انتظار کر رہے تھے اپنی باری کے، آخر انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ دیکھیے آپ نے بڑے سوال کے جواب دے دیے ہیں، مگر میرا بھی ایک سوال ہے، مجھے یہ بتایا جائے کہ جب مرزا صاحب مریمی حالت میں سے گزرے تو ان کے پیٹ میں کیسے کیسے واقعات رونما ہوئے، اور مریمی حالت کے دوران حیض بھی آتا تھا کہ نہیں، اور اگر آتا تھا تو وہ کیا کیا کرتے تھے اس حیض کو، اور پھر پیٹ میں بچہ کہاں بنا تھا، رحم میں مادر تو تھا کوئی نہیں۔ غرض کہ بڑے لہک لہک کے انہوں نے اس مضمون کو خوب کھولا۔ جب ان کی تسلی ہو گئی تو میں نے کہا مولوی صاحب اب تسلی فرما لی آپ نے، جو اثر ڈالنا تھا ڈال لیا، میری بات سن لیں، آپ کے سوال کا جواب میں بعد میں دوں گا، میرا ایک ضمنی سوال ہے، پہلے اس کا جواب آپ دیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ، یہ قرآن کریم کا حوالہ ہے، مرزا صاحب کی اپنی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مومن کی مثال 2 طرح ہی سے دی ہے، یا فرعون کی بیوی سے یا مریم سے۔ مریم سے تو آپ بہت بدکے ہیں اور کبھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ آپ پر مریمی حالت طاری ہو جائے، تو فرعون کی بیوی باقی رہ گئی۔ تو پھر آپ سمجھائیے کہ آپ مومن ہیں کہ نہیں؟ اگر ہیں تو فرعون نے آپ سے کیا کیا کچھ کیا، اور کیسے آپ نے ازدواجی تعلقات قائم کیے اور بیوی کے فرائض ادا کیے، ایسا اس پر وہ بے چین ہوئے ہیں اور تڑپے ہیں مولوی صاحب، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا آپ حضرت مرزا صاحب کے متعلق جو ہم سب کے مطاع ہیں، قرآن کریم کی آیت کو نظر انداز کر کے پھپتیاں کس رہے ہیں۔ میں قرآن ہی کے حوالے سے آپ کو مجبور کر رہا ہوں، اب یہ کچھ مذاق کی بات نہیں ہے۔ اگر ظاہری معنی آپ نے لینے ہیں جس پر اصرار ہے، تو فرعون والے آسیہ فرعون کی بیوی والا حوالے سے بھی آپ کو بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ مومن ہیں کہ نہیں؟ مومن کی 2 ہی مثالیں ہیں، مریم نہیں بن سکتے تو فرعون کی بیوی بننا پڑے گا، اور اگر مریم پہ لفظی اطلاق کریں